سورہ طارق، سورہ طارق کا تعارف۔ مقام نزول، سورہ طارق مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ آیات، کلمات اور حروف کی تعداد، اس سورت میں 1 رکوع، 17 آیتیں، 61 کلمے اور 239 حروف ہیں۔ طارق نام رکھنے کی وجہ، اس ستارے کو طارق کہتے ہیں جو رات میں خوب چمکتا ہے، نیز رات میں آنے والے شخص کو بھی طارق کہتے ہیں۔ اور اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس ستارے کی قسم ارشاد فرمائی ہے، اس لیے اسے سورہ طارق کہتے ہیں۔ سورہ طارق سے متعلق 2 احادیث۔ نمبر 1، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے مغرب کی نماز پڑھائی تو اس میں سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی تلاوت کی۔ جب حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ، تم لوگوں کو فتنے میں ڈال رہے ہو، کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تم نماز میں والسماء والطارق والشمس وضحاها اور ان کی مثل اور صورتیں پڑھو۔ نمبر 2، حضرت خالد عدوانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو قبیلہ ثقیف کے بازار میں دیکھا کہ آپ ایک لاٹھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے۔ جب آپ ثقیف والوں کے پاس مدد طلب کرنے آئے تو میں نے انہیں والسماء والطارق کی تلاوت کرتے ہوئے سنا، یہاں تک کہ آپ نے یہ سورت ختم فرما لی۔ میں نے اس سورت کو دور جاہلیت میں یاد رکھا، پھر اسلام قبول کرنے کے بعد اسے پڑھا۔ سورہ طارق کے مضامین، اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے، حشر و نشر اور حساب و جزا پر ایمان لانے کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، اس سورت کی ابتدا میں آسمان اور رات کے وقت خوب چمکنے والے ستارے کی قسم کھا کر یہ فرمایا گیا ہے کہ ہر انسان پر حفاظت کرنے والا ایک فرشتہ مقرر ہے۔ نمبر 2، انسان کو اپنی تخلیق کی ابتدا میں غور کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ اسے معلوم ہو جائے کہ پہلی بار پیدا کرنے والا رب تعالی دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ نمبر 3، یہ بتایا گیا کہ جب قیامت کے دن عقائد، اعمال اور نیتیں ظاہر کر دی جائیں گی تو اس وقت مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے کے پاس کوئی طاقت اور کوئی مددگار نہ ہوگا جو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے۔ نمبر 4، آسمان اور زمین کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا گیا کہ قرآن مجید کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں بلکہ یہ حق اور باطل میں فیصلہ کر دینے والا کلام ہے۔ نمبر 5، اس سورت کے آخر میں بتایا گیا کہ کفار اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہے جس کی انہیں خبر نہیں۔ سورہ بروج کے ساتھ مناسبت، سورہ طارق کی اپنے سے ماقبل سورت بروج کے ساتھ ایک مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں کی ابتدا میں آسمان کی قسم ارشاد فرمائی گئی۔ دوسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں مردوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے پر کلام کیا گیا ہے۔ تیسری مناسبت یہ ہے کہ دونوں سورتوں میں قرآن مجید کو جھٹلانے والوں کا رد کرنے کے لیے قرآن مجید کے اوصاف بیان کیے گئے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ۔ ترجمہ، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم، اور تمہیں کیا معلوم کہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ خوب چمکنے والا ستارہ ہے، کوئی جان نہیں مگر اس پر نگہبان موجود ہے۔ والسماء والطارق، آسمان کی اور رات کو آنے والے کی قسم۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، شان نزول، ایک رات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ابو طالب کچھ ہدیہ لائے۔ حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کو تناول فرما رہے تھے کہ اسی دوران ایک ستارہ ٹوٹا اور پوری فضا آگ سے بھر گئی۔ ابو طالب گھبرا کر کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ ستارہ ہے جس سے شیاطین مارے جاتے ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ ابو طالب کو اس سے تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तस्दीक में ये आयत नाजिल फरमाई। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली 3 आयत का खुलासा ये है कि अल्लाह ताला ने आसमान की और रात में खूब चमकने वाले सितारे की कसम जिक्र करके इरशाद फरमाया कि हर जान पर उसके रब अज़्ज़ा वजल की तरफ से एक निगहबान मुकर्रर है जो उसके आमाल की निगहबानी करता है और इसकी नेकी बदी सब लिख लेता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि यहाँ निगहबान से मुराद फरिश्ते हैं। उन फरिश्तों के बारे में अल्लाह ताला ने एक और मकाम पर इरशाद फरमाया, وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظَةً, तर्जमा, और वो तुम पर निगहबान भेजता है। आयत إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ से हासिल होने वाली मालूमात। इस आयत से 2 बातें मालूम हुई। नंबर 1, अगरचे अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि खुद सबकी हर तरह हिफाजत फरमाए, मगर कानून ये है कि ये काम उसके मुकर्रर करदा फरिश्ते करें। नंबर 2, रब ताला के बाज नाम उसके बंदों को दे सकते हैं, जैसे अल्लाह ताला का एक नाम हाफिज है और यहाँ आयत में फरिश्तों को हाफिज बताया गया। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि अल्लाह ताला और उसके हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारे हाफिजो नासिर हैं। فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, तर्जमा, इंसान को गौर करना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया गया। فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ مِمَّ خُلِقَ, इंसान को गौर करना चाहिए कि उसे किस चीज से पैदा किया गया। तफसीर सिरातुल जिनान में है, इससे पहली आयत में अल्लाह ताला ने कसम जिक्र फरमाकर ये बात इरशाद फरमाई कि हर जान पर एक निगहबान मुकर्रर है जो उसके आमाल की निगहबानी करता है और उसके आमाल लिख लेता है। और इस आयत में इंसान को अपनी तख्लीक की इब्तिदा में गौर करने का हुक्म दिया जा रहा है ताकि वो ये बात जान ले कि जिसने उसे पहली बार पैदा किया है वह उस इंसान की मौत के बाद जजा देने के लिए उसे दोबारा जिंदा करने पर भी कादिर है। लिहाजा इंसान को चाहिए कि वो उस दिन के लिए अमल करे जिस दिन उसे दोबारा जिंदा किया जाएगा और उसे जजा दी जाएगी। خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ إِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ, तर्जमा, उछल कर निकलने वाले पानी से पैदा किया गया जो पीठ और सीनों के दरमियान से निकलता है। बेशक अल्लाह उसके वापस करने पर जरूर कादिर है। خُلِقَ مِن مَّاءٍ دَافِقٍ, उछल कर निकलने वाले पानी से पैदा किया गया। तफसीर सिरातुल जिनान में है, यहाँ से वो चीज बयान की गई है जिससे अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा फरमाया है। चुनांचे इस आयत और इसके बाद वाली आयत का खुलासा यह है कि अल्लाह ताला ने इंसान को उछल कर निकलने वाले पानी यानी मर्द और औरत के नुत्फों से पैदा किया जो कि औरत के रहम में मिलकर एक हो जाते हैं और ये नुत्फा मर्दों की पीठ और औरतों के सीनों के दरमियान से निकलता है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाते हैं कि ये पानी औरत के सीने के उस मकाम से निकलता है जहां हार पहना जाता है और इन्हीं से मनकूल है कि औरत की दोनों छातियों के दरमियान से निकलता है। ये भी कहा गया कि मनी इंसान के तमाम आज़ा से बरामद होती है और इसका ज्यादा हिस्सा दिमाग से मर्द की पुश्त में आता है और औरत के बदन के अगले हिस्से की बहुत सी उन रगों में से आता है जो सीने के मकाम पर हैं। इसीलिए यहाँ इन दोनों मकामात का जिक्र खुसूसियत से फरमाया गया। इन्नहु अला रजइही लकादिर, बेशक अल्लाह इसके वापस करने पर जरूर कादिर है। तफसीर सिरातुल जिनान में है, यानी इंसान का अपनी तख्लीक में गौर करने का नतीजा ये है कि जिस रब ताला ने इंसान को नुत्फे से पहली बार पैदा कर दिया तो वो इंसान की मौत के बाद उसे दोबारा जिंदगी की तरफ लौटा देने पर खास तौर पर कादिर है। यौम तुबला सराइर फमा लहू मिन कुव्वतिन वला नासिर। तर्जमा, जिस दिन छुपी बातों को जांचा जाएगा तो आदमी के पास ना कुछ कुव्वत होगी और ना कोई मददगार। यौम तुबला सराइर, जिस दिन छुपी बातों को जांचा जाएगा।
تفسیر صراط الجنان میں ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جس دن چھپی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرنے والے آدمی کے پاس نہ کوئی ایسی قوت ہوگی جس سے وہ عذاب کو روک سکے، اور نہ اس کا کوئی ایسا مددگار ہوگا جو اسے عذاب سے بچا سکے۔ چھپی باتوں سے مراد عقائد، نیتیں اور وہ اعمال ہیں جن کو آدمی چھپاتا ہے، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو ظاہر کر دے گا۔ قیامت کے دن پوشیدہ اعمال ظاہر کر دیے جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ بندے کے عقائد، نیتیں اور اعمال اگرچہ دنیا میں کسی پر ظاہر نہ ہو سکیں، لیکن قیامت کے دن اس کا کیا دھرا سب سامنے آ جائے گا۔ چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق۔ ترجمہ، وہاں ہر آدمی اپنے سابقہ اعمال کو جانچ لے گا اور انہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے۔ اور ارشاد فرمایا، ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة۔ ترجمہ، اس دن آدمی کو اس کا سب اگلا پچھلا بتا دیا جائے گا، بلکہ آدمی خود ہی اپنے حال پر پوری نگاہ رکھنے والا ہوگا۔ لہذا ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ظاہری اعمال درست کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے باطنی اور پوشیدہ اعمال کو بھی درست کرے، تاکہ قیامت کے دن لوگوں کے سامنے رسوا ہونے سے بچ سکے۔ والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل۔ ترجمہ، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین کی، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے، اور وہ کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے۔ والسماء ذات الرجع، اس آسمان کی قسم جو لوٹ لوٹ کر برستا ہے۔ تفسیر صراط الجنان میں ہے، توحید اور حشر و نشر کے دلائل بیان فرمانے کے بعد یہاں سے زمین و آسمان کی قسم ارشاد فرما کر قرآن پاک کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اس آسمان کی قسم جس سے بار بار بارش اترتی ہے، اور اس زمین کی قسم جسے سبزہ نکالنے کے لیے پھاڑا جاتا ہے، بے شک قرآن ضرور فیصلہ کر دینے والا کلام ہے کہ یہ حق اور باطل میں فرق و امتیاز کر دیتا ہے، اور قرآن کوئی ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے جو نکمی اور بیکار ہو۔ ان آیات میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آسمان جس سے بار بار بارش نازل ہوتی ہے، یہ زمینی پیداوار، نباتات اور درختوں کے لیے باپ کی طرح ہے، اور پھاڑی جانے والی زمین نباتات کے لیے ماں کی طرح ہے، اور یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی عجیب نعمتیں ہیں، اور ان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بے شمار آثار نمودار ہیں جن میں غور کرنے سے آدمی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کے بہت سے دلائل ملتے ہیں۔ قرآن فیصلہ کن کلام ہے۔ قرآن مجید کی شان اور اس کے علاوہ دیگر شانوں کے بارے میں حضرت علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں، میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب ایک فتنہ برپا ہوگا۔ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کی کتاب جس میں تمہارے اگلوں اور پچھلوں کی خبریں ہیں اور تمہارے آپس کے فیصلے ہیں، قرآن فیصلہ کن ہے، اور یہ کوئی مذاق نہیں ہے۔ جو ظالم اسے چھوڑ دے گا اللہ تعالیٰ اسے تباہ کر دے گا، اور جو اس کے غیر میں ہدایت ڈھونڈے گا اللہ تعالیٰ اسے گمراہ کر دے گا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط رسی اور وہ حکمت والا ذکر ہے، وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خواہشات بگڑتی نہیں، اور جس کے ساتھ دوسری زبانیں مل کر اسے مشتبہ و مشکوک نہیں بنا سکتی، جس سے علماء سیر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عجائبات ختم نہیں ہوتے۔ قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سنا تو یہ کہے بغیر نہ رہ سکے کہ ہم نے عجیب قرآن سنا ہے جو اچھائی کی رہبری کرتا ہے، تو ہم اس پر ایمان لے آئے۔ جو قرآن کا قائل ہو وہ سچا ہے، جس نے اس پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا، اور جو اس کے مطابق فیصلہ کرے گا وہ منصف ہوگا، اور جو اس کی طرف بلائے گا وہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ انہم یکیدون کیدا وَأَكِيدُ كَيْدًا
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. ترجمہ: بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں، تو تم کافروں کو ڈھیل دو، انہیں کچھ تھوڑی سی مہلت دو. إنهم يكيدون كيدا. بے شک کافر اپنی چالیں چل رہے ہیں. تفسیر صراط الجنان میں ہے اس آیت اور اس کے بعد والی 2 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ اللہ تعالیٰ کے دین کو مٹانے، حق کے نور کو بجھانے اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کے لیے طرح طرح کی چالیں چل رہے ہیں، اور میں اپنی خفیہ تدبیر فرماتا ہوں جس کی انہیں خبر نہیں. تو اے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کافروں کی ہلاکت کی دعا نہ فرمائیں، بلکہ انہیں ڈھیل دیں اور انہیں چند روز کے لیے کچھ تھوڑی سی مہلت دیں، کیونکہ وہ ان قریب ہلاک کر دیے جائیں گے. چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور غزوہ بدر میں انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا. صدق اللہ العظیم.